یہ نعمت اللہ عطا فرمائیں گے کہ جنت کے اندر دیرے ہوگی وانہار من ماء غیر آسن وانہار من عسل مصفى وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من لبن لم يتغیر طعمه. ہمارا دودھ کی بھی نہر ہے، شراب کی بھی نہر ہے، پانی کی بھی نہر ہے اور شہد کی بھی نہر ہے. یہ ساری نعمتیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے محلات، وہاں کے باغیچے، وہاں کے حور اور غلمان، وہاں کی ساری نعمتیں ایک انسان کے پاس ایک بڑا اختیار ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو انسان کا دل چاہے گا وہ سب کچھ اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیں گے. بھائی یہ ملے گا ہم لوگوں کو کیسے؟ ہمیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے اتنا بڑا دین، اتنا پیارا دین ہم کو عطا فرمایا ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں. اگر ہماری وقت گزر چکی ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ رب العزت ہم سے ان اولاد کے بارے میں پوچھے گا. ہمارے ان کو جو ہے وہ ہم دین کے راستے پر ڈالیں، ان کو قرآن کی محنت پر لگا دیں کہ ایک بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کی قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. ہمارے ایک بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہنم کے 21 عذابات سے جو ہے وہ دور کر دیا جاتا ہے. تو بھائی ان کا بیٹا یا خود انسان جتنا قرآن پڑھے گا، ہمارا فضائل تو بہت سارے ہیں. انسان کے لیے جو ہے وہ ایک فضیلت بھی کافی ہے، فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ایک حکم بھی کافی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا اور جو آپ لوگوں نے جو ہے وہ سے سنا، اللہ رب العزت تمام چیزوں پر ہم کو عمل کرنے کی جو بھی نصیب فرمائے. خواہش صاحب سے میں عرض کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں خواہش صاحب سے بتاتا ہوں. وقت قبل میں مبارک دیتا ہوں محترم المقام حضرت بھائی محمد علی صاحب، ماشاء اللہ اللہ نے ان کے بیٹے کو دوسرے سال ماشاء اللہ یہ یہاں پر قرآن مجید پڑھانے کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور اسی طریقے سے اس بچے کی جو ان کی ماں ہے وہ بھی بڑی مبارک کی مستحق ہے کہ اللہ جل شان کی ذات عالی نے ایسا خاصت مند بچہ عطا فرمایا. تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر راشد خان صاحب، ان کو اللہ نے 55 سال کی عمر میں ایک بیٹا دیا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا بریدہ ایک صحابی تھا. تو بریدہ نام رکھا، اس کے اوپر ایک پمفلیٹ اور پڑھے انہوں نے، اللہ نے وسعت بھی دی تھی. تو کل میں ان کے ساتھ بیٹھا تو میرے دوست نے قاری صاحب 55 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں بیٹا دی. پوری زندگی تبلیغ کر دیا. اللہ نے اولاد دی. تو جب اولاد دی اللہ نے تو وہ پھر اور بہت سارے تبلیغی احباب کے بچوں کو دیکھتے تھے. وہ ڈاکٹر صاحب نے پوری زندگی تو تبلیغ میں گزاری، اپنی تو اولاد تھی نہیں. کیا ایک باپ ہے وہ تو تبلیغ کا منبع بنا ہوا ہے، لیکن بیٹا جو ان کا ہے وہ چائنا کے اندر وہ کاروبار کرنے کے لیے گیا ہوا. اور ایک جو ان کا باپ ہے وہ سال اور سفر کے لیے گیا ہوا ہے، اور بیٹا جو ان کا اس نے سنوکر کا کلب کھولا ہوا. ایک معاملہ ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، ڈاکٹر جو یار قاری صاحب یہ بات میرے کو سمجھ گئی. میں نے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آج جو ماں ہے، آج کا جو باپ ہے، وہ اصولی طور پر اپنے بچے کی تربیت کو تبلیغ سمجھ نہیں. وہ یہ اس چیز کو تبلیغ نہیں سمجھا کہ میں اپنے بچے کو کمپنی دوں، میں اپنے بچے کے ساتھ احوال لوں اور اس کی میں کچھ چیزوں کی 24 گھنٹے کی زندگی اس کی نگرانی کروں. جوں وہ بڑھ رہا ہے اس کے مطابق جو اللہ کے عوامر مجھ پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، میں اس کے مطابق اپنے بچے کی تربیت کروں. اگر ایسا ہو جائے یقین کرو اسی بستی سے محمد بن قاسم پیدا ہو جائے. مائیں ہیں وہ پاک دامن مائیں موجود ہیں، وہ گناہوں اور معصیت سے دور باتیں موجود ہیں، لیکن علم کی کمی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی اولادوں کو نیت کر لیں کہ ہم اس بستی سے انشاءاللہ تعالی علوم کی فضا کو عام کریں. جب علوم کی فضا عام ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس میں 3 بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرے کی پاکیزگی ہے. دوسرا فائدہ کیا آئے گا؟ معاملات کی صفائی آئے گی. تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ صدق سخاوت پیدا ہوگی، اخلاقیات کی بلندی پیدا ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کو حضور سینہ پہ گئے، اللہ نے کہا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ جب تو دیکھ کہ معاملات جاہلوں کے پاس ہیں، حکومتیں جاہلوں کے پاس ہیں، تو سمجھ جا کہ تیرا رب ناراض ہے. اے موسیٰ جب تو دیکھے کہ مال سارا کا سارا بخیلوں کے پاس ہے تو سمجھ جاؤ کہ تیرا رب ناراض. اے موسیٰ جب تو دیکھے کہ بارشیں بے موسم ہو رہی ہے تو سمجھ جا کہ تیرا رب ناراض ہے. تو کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو مجھے کیسے پتہ چل جائے کہ تو راضی ہو گیا؟ تو کہا کہ جب تو دیکھ کہ معاملات سارے کے سارے فقہاء علماء کے پاس، دانشوروں کے پاس، اہل علم کے پاس، داناؤں کے پاس، تو سمجھ جا کہ تیرا رب راضی ہے، تیرا رب خوش ہے. ہاں اور تو جب دیکھے کہ مال سارا کا سارا
के पास आ गया है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है कि मेरी उम्मत के अफदाल सजदों की कसरत वाले नहीं होंगे, बल्कि मेरी उम्मत के अफदाल सिफ्त सखावत और मामलात की सफाई वाले होंगे। तो उस एतबार से जब तू देखे कि माल सखियों के पास आ गया तो तेरा रब जो है वो खुश है, और बारिशें जो होती हैं मौके पर हो रही हैं तो तेरा रब जो है वो उम्मत से सारी कायनात है। ये उस वक्त फिजा बनेगी जब हम इन मासूम नर्सरियों को, मासूम कलियों को वक्त देंगे और इनके ऊपर हम अपनी जान माल वक्त भी लगाएंगे और इनको अपना सरमाया समझेंगे। इंसान की दो ही नेमतें, अलमाल वल बनो, अलमाल वल बनो, अलमाल वल बनो। या माल है या बेटा है, हाँ या माल है या बेटा, तो इसके लिए वो सब कुछ करता है। तो अभी ये हाजी हमायूं का बेटा मोहम्मद यूसुफ खान, उसका मर्डर हो गया, तो हम बैठे होते तो उसमें ये बात चली, तो हमने ये बात उसके अंदर ये रखी, देखो भाई कि आज एक बेटा भी इस दुनिया से अगर चला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी माल का नशा ऐसा है कि वो बेटे के नशे के ऊपर भी हावी है। दो नशे ना, अलमाल वल बनून, या माल का नशा है, वल बनून या बेटों का नशा है, ठीक है ना। तो इन दोनों नशों में एक नशा तो हावी होगा, एक नशा तो या तो माल का नशा हावी होगा तो वो बेटों को नहीं लेके बोला, मरती है, खपती है, चरते पीती है, हिरन पीती है, पाउडर पीती है, और बेजार मददगार है तो फिर सर्दी होने वाला हमारे को क्या। हाँ, अगर वो माल के नशे से निकला हुआ है और अगर वो उसको औलाद का भी नशा है तो वो फिर दिल के सुकून को हासिल करने के लिए अपनी औलाद के ऊपर माल लगाए। ये तो कितनी तो दानाई वो करे, ये उस वक्त होगा जब ये अपने आप को इल्म के गहवारों में बिठाएगा और मस्जिद के माहौल में बिठाएगा। तो आखिर में मैं मुफ्ती साहब की समाप्त करूँगा कि वो दुआ करवा लें, और दुआ के बाद मेरा ख्याल है कि वक्त भी काफ़ी हो चुका है, 11:15 का वक्त है। साथियों ने तहरी भी करनी है इंशाल्लाह। बड़ी बाबरकत मजलिस है, ऐसी मजलिसें बार बार कायम नहीं होती हैं मेरे भाइयों, चारों तरफ से फरिश्तों ने घेरा हुआ है, और जैसे ही दुआ होगी तो हदीस में आता है कि ये सारे ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी माँ के पेट से निकले हैं। बख्शा है तुम्हारे सारे गुनाहों को, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह इस मजलिस के इख्तिताम के बाद तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह पाक नेकियों में बदल देगा। मुफ्ती साहब दुआ करें, घर की मज़कूरात भी दुआ में शामिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इलैका रब्बी फहब्बिबना व फी आ'युनिन नासि फअज़िमना व फी अनफुसिना लका रब्बी फदल्लिलना व अन सय्यिल अखलाक़ि फजन्निबना व अला सालिहिल अखलाक़ि फक़व्विमना व अला सिरातिल मुस्तक़ीम फसब्बितना व अला अअदाइ इस्लाम फंsurna। اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، ولا تسلط علينا من لم يرحمنا، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلني من الراشدين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك الولاء ولا حول ولا قوة إلا بك. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین، یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے حال کو رحم فرما دے، یا اللہ ہمیں ہر قسم کے غم تکلیف مصیبت و پریشانی سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات و شرائط ہم سے دور فرما دے، یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم انعام و احسان و مہربانی فرما دے، یا اللہ اپنے انعامات نوارات و برکات کی بارش سے منظور فرما دے، یا اللہ اپنی ذات سے یقین و توکل ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ عاجز و انکساری نصیب فرما دے، یا اللہ صبر و شکر کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی رضا و اپنا دھیان ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ خیر و عافیت آسانی و سہولت والا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے، یا اللہ جو قرآن پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کا ثواب یا اللہ تم مرحومین ہے اللہ ان کی مرحومین تک پہنچا دے، یا اللہ جو بچہ یا اللہ اس نے قرآن پڑھا ہے یا اللہ اس کو قاری حافظ و عالم بنا دے، یا اللہ ان کے والدین کے اوپر اپنے خصوصی نظر کرم فرما دے، یا اللہ اس گھر والوں کے اوپر اللہ اپنی خصوصی نظر رحمت فرما دے، یا اللہ جو آئے ہوئے لوگ ہیں اللہ ان کی دلی حاجات و تمناؤں آرزوں کو اللہ کو پورا فرما دے، یا اللہ ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ ان کی نیک مقاصد اور نیک مطالب کو اللہ کو پورا فرما دے، یا اللہ جو لوگ حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ حق بات کو ان کے دل کے اندر گرا کر یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ جو نیت و جو جذبے اور جو عزم لے کر یہاں سے جا رہے ہیں یا اللہ اس کو پورا کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ